حضرت مفتی صاحب یہ آج کل بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر ضروری گفتگو کرتے ہیں. آن لائن ٹریڈنگ لوگ فون کر لیتے ہیں. ادھر دیکھو جی، آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ اس کی 50 لاکھ قسمیں ہیں، تو ہم آپ کو کون سی قسم کا بتائیں؟ کیا بتائیں آپ کو؟ آپ واضح کریں. ایک ایمیزون ہے، ڈراپ شپنگ ہے، وہ تو ناجائز ہے بغیر ان کے NOC کے، ان کی شرائط کے. بی فار یو حرام ہے، بزنس حرام ہے، اسکائی بز حرام ہے، بٹ کوائن ہوائی ڈیجیٹل کرنسی ہے، بالکل حرام ہے. بٹ کوائن کوئی نہیں ہے، یہ ہوائی کرنسی ہے. فارکس میں ہم ڈائمنڈ خریدتے ہیں، ڈائمنڈ خریدتے ہیں، پیٹرول خریدتے ہیں. توجہ سے بیٹھ جاؤ، آپ کی اہم کلاس ہے. دماغ سے چکر نکالو، اثر نکالو. آپ نے ڈیزل خریدا، ڈائمنڈ خریدا، پیٹرول خریدا، تم کہو کہاں ہیں؟ تو ویڈیو بھیجو. میں نے جو پیٹرول خریدا ہے کہاں ہے؟ میں جو ڈیزل خریدا ہے کہاں ہے؟ مجھے بھیجو. اتنے بیرل نہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے 10 بیرل پیٹرول خریدا ہوا میں اور پیسے دے دیے. عالمی منڈی میں پیٹرول کا ریٹ اوپر ہو گیا، ڈیزل کا ریٹ اوپر ہو گیا، وہ مجھے پیسے دیتے ہیں. نیچے آ گیا، میرے پیسے کم ہو گئے. یہ ہوائی جوا ہے، حقیقت اس میں نہیں ہے. فارکس میں بٹ کوائن ہوائی ڈیجیٹل کرنسی ہے، حقیقت اس کی نہیں ہے. یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ناراض نہ ہونا، گناہگار ہوتے ہیں اور کلاس پڑھاتے ہیں. اصل میں یہ اور تبلیغی ایک کام کرتے اور تبلیغی اور یہ جو نہ دیکھو تو مفتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے. جی مولوی اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہم نے AA میں PhD کی ہے، اسلام اکنامکس کی ہے، پولیٹیکل سائنس کی ہے. کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ تم کون ہو؟ حرام ہے، بی فار یو ہے. اچھا بہت سارے ایسے جنا آن لائن لوگ پیسے کماتے ہیں، ٹری بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ توجہ سے تم آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، انٹر ہو جاؤ. آپ 35,000 روپے دے دیں یا 2,500 روپے. آپ 2 لائے 2، 4 لائے 4، 8 لائے 8، 16 لائے 16، 32 لائے 32، 64 لائے. لاتے تو بعد والوں کا کمیشن اس کو ملتا ہے. حرام ہے، ناجائز ہے. جو آدمی آپ لے گئے اس کا کمیشن آپ لے سکتے ہیں، لیکن باقی جو نا آپ سلیپنگ پارٹنر بن گئے ان کے کمیشن آپ نہیں لے سکتے ہیں. لیکن یہ دوسری وجہ سے بھی حرام ہے. نہا ظلم ان بیع و شرط، حضور نے بے اور شرط سے منع فرمایا. یہاں بے کیا ہے پتہ ہے؟ جو چیز وہ لے رہے ہیں نا، تھوڑی چیزیں دیتے ہیں. وہ دوائی کی چیزیں ہوتے ہیں، کاسمیٹک کی چیزیں ہوتے ہیں، میک اپ کی چیزیں ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں. یہ ایسے رکھا ہوا ہے. تو حضور نے اس بے سے منع فرمایا ہے. اس میں مقصد یاد رکھو، وہ چیزیں نہیں ہوتی جو 35,000 کی یا 10,000 کی آپ نے لے لی. اس میں مقصد وہ ٹری ہوتا ہے کہ میں اور افراد لاؤں گا، میری ٹیم اور افراد لائیں گے تو مجھے پیسے ملیں گے. تو اس میں مقصد کیا ہے؟ کمیشن. توجہ سے بیٹھ جاؤ. کیا ہے؟ کمیشن ہے. اس میں جو مقصد کمیشن ہے، تو یہ کمیشن کے چکر میں پیسے دے دیے، کچھ چیزیں لے لی. اب ٹری بنا رہا ہے، افراد لا رہا ہے، حرام ہے. اس لیے کہ تب میں ایک آدمی کو لے گیا، وہ موبائل خرید رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، اور وہ جو دکاندار ہے، توجہ چاہیے، کمیشن کب جائز ہے؟ وہ دکاندار اپنے ریٹ پر دے دے جس طرح وہ دیتا ہے. اس دکاندار نے مجھے بھی کچھ پیسے دے دیے تو جائز ہے. کیوں؟ اپنے جیب سے دیے. یہ موبائل کتنے کی ہے؟ یہ موبائل جو ہے یہ کتنے کی ہے؟ مثلا 10,000 کی ہے. ہمیشہ 10,000 کی یہ بکتی ہے. وہ 10,000 کا بیچتا ہے یا 9,000. وہ دکاندار مجھے کچھ دیتا ہے تو یہ حلال ہے، جائز ہے. اس نے اپنے جیب سے مجھے دیے. ہر ایک پر بیچتا ہے 9,000 10,000. جب میں آدمی لے گیا تو اس پر 11,000 کا بیچ دیا، مجھے 1,000 دے دیے تو یہ حرام ہے. یہ گاہک کے جیب سے نکال دی، یہ حرام ہے. لیکن اگر گاہک کہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، آپ کو اس نے جو دیے گویا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر تو جائز ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں مقصد کمیشن ہے. مقصد کیا ہے؟ تو جو میں ایک آدمی لے گیا اور پھر وہی آدمی بار بار ایک اور آدمی کو لے رہا ہے، پھر وہ تو ان کا کمیشن کسی کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. وہ تو چلا گیا. جو لاتا ہے وہی کمیشن لیتا ہے، وہ جائز ہے. یہاں جو شرط قرار دی، مقصد کمیشن ہے. خرید و فروخت کمیشن کی ہے، مقصد کمیشن ہے، اور اس کے شرط یہ اتنے پیسے داخل کرو. تو یہ شرط اور بے سے حضور نے منع فرمایا. منع کہ نہ منع؟ جس پروگرام میں ٹری بناتے ہیں حرام ہے. کیوں؟ نہا رسول ان بیع و شرط. 2 سلیپنگ پارٹنر بھی کیا تھا،
کمیشن لیتے ہیں اور یہ ٹری بناتے ہیں، اور جب یہ چیز بند ہو جاتی ہے، جس طرح بند ہو بزنس بند ہو گیا، اسکائی بز بند ہو گیا، سب سے پہلے اسکائی بز تھا، پھر بزنس تھا، پھر شنل کمپنی تھا، پھر ٹائمز تھے، سارے اڑ گئے. ہم اس کے خلاف فتوے دیتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ غرق ہو گئے. اب اس طرح بیٹھ جاؤ، کرتے جاؤ. تو یہ حرام ہے. میں نے 2 وجہ سے، بے اور شرط ہے، اور ایک سلیپنگ پارٹنر کو کیا ملتا ہے؟ کمیشن ملتا ہے، وہ اگر اس کی ٹیم تیز ہو تب. اگلی بات ہے، خبردار کو یہ نہ کہے کہ مولوی اس کو نہیں جانتے. آرام سے بیٹھ جاؤ. تو جانتا ہے؟ ایک آدمی ہے، آپ لوگ جانتے نہیں، فتوے دیتے ہیں. میں نے کہا شراکت کی کتنی قسمیں ہیں؟ مضاربت اور شراکت میں کیا فرق ہے؟ شراکت کی 4 قسمیں ہیں. بتاؤ. کہ مجھے نام بھی مجھے معلوم نہیں. نکلو، پتہ ہی کچھ نہیں. یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں. آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. اس میں بڑے دیندار لوگ ہیں. اگر کوئی تبلیغی سیدھا سادہ آدمی اس میں داخل ہو گیا، یہ انڈونیشیا سے فتویٰ ہے، سعودی عرب سے فتویٰ ہے، جامعہ ازہر سے فتویٰ ہے. یہاں کے سارے مفتی مر گئے. بعض اوقات کے دارالعلوم کراچی سے فتویٰ ہے، توجہ بنوڈن سے فتویٰ ہے. اس میں ہوتے اگر مطلب یہ کہ بنوڈن اور دارالعلوم کراچی والوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اگر کر رہے ہیں جامعہ بن نوریہ والے. ایسے فتوے موجود ہیں. اگر یہ ہے، اگر یہ ہے تو یہ جائز ہے. یہ کوئی اگر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو غرق کر دیا آپ نے. اس کی اسٹڈی کرو اس چیز کی، پھر کہو یہ حرام ہے. اگر کرو گے لوگ غلط فائدہ. لوگ مجھے فتوے بھیج رہے ہیں، جی دارالعلوم کراچی سے فتویٰ ہے، جامعہ بن نوریہ سے فتویٰ ہے. فتویٰ کو دیکھتا ہوں، اگر یہ ہے تو یہ جائز ہے. غلط فتویٰ ہے. اس کی صحیح میں کیا کرتا ہوں، نئی چیز آتی ہے، میں کیا کرتا ہوں. یہ بات میں مفتیوں کے لیے بتلا رہا ہوں. نئی چیز آ گئی، مثلا بٹ کوائن آ گیا، تو میں اس کا شرعی حکم کیسے بتاتا ہوں لوگوں کو. میں پہلے ویب سائٹس دیکھتا ہوں. بی فار یو آیا نا، کسی نے حکم نہیں لکھا تھا، نہ دارالعلوم کراچی نے، نہ بنور ٹاؤن نے، نہ دیوبند نے، کیونکہ اچانک آ گئی. تو میں نے کیا کیا، میں نے جلدی یوٹیوب پر سرچ کیا بٹ کوائن کے بارے میں، دیکھا اور خوب ہر طرف سے. پھر گوگل کے اندر سرچ کیا. پھر میں سمجھ گیا کیا کرتے ہیں. پھر میں نے کہا یہ حرام ہے. کیوں؟ میں نے وجوہات سب نے پھر لکھ لیا. سب سے پہلے میری اس پر ویڈیو ہے، چینل پر سب سے پہلے میری ویڈیو ہے. میرا فتویٰ ہے. ویڈیو اس وقت نہیں تھی، میرا فتویٰ ہے. تو جواب یہ کہ ہر بات کو سمجھا کرو. آج کل یہ مختلف کھیل نکل رہے ہیں. کیا؟ لڈو کھیل اور گیم، ون ایکس بیٹ. ہاں، بہت سارے گیم، بہت سارے کھیل نکلے ہیں، اس پر پیسے ملتے ہیں. حرام ہے، جوا ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. کیوں غلط کام کرتے ہو؟ اس میں جو نا یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے ٹک ٹاکر ہے حرام کھانے والے، وہ کہتے ہیں یہ جو کرو یہ بڑا فائدہ ہوگا. پٹھان بھی اور دیگر بھی. بھائی میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، اللہ سے ڈرو. ایک ٹک ٹاکر ہو، پٹھان ہو، غیر پٹھان ہو، جب آپ کسی چیز پر کوئی ویڈیو بنائیں تو آپ گوگل میں جا کر آپ سرچ کریں بنور ٹاؤن، دارالعلوم کراچی، دیوبند. چلو المحدث بھی سرچ کرو. یہ حلال حرام کے لیے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے، یہ حدیث کا ہے. تو پھر آگے جا کر آپ کریں نا، حکم لگائیں. آپ کو کچھ فائدہ مل رہا ہے تو اپنے آپ کو جہنم میں پہنچاتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو حرام سے بچائے. حدیث ایک سناتا ہوں، یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبال المرء، آدمی پرواہ نہیں کرے گا، امن الحلال اخذ ام الحرام، حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، بس کھائے گا. حرام میں زیادہ پیسے آتے ہیں، پرائز بانڈز کا انعام حرام ہے. اس پر میری ویڈیو ہے. 3 وجہ سے حرام ہے. اس پر میری ویڈیو ہے، دیکھو میرے چینل پر. تو ایک اور حدیث ہے، الحرام بین، الحرام بین، حرام واضح، اس سے بچو. والحلال بین، یہ دو پہلی حدیث مسلم کی، یہ بھی مسلم کی ہے. والحلال بین، اور حلال واضح ہے، ہاں اس کو لے لو. وبینہما امور مشتبہات یا مشتبہات، دونوں ٹھیک ہے. اس کے درمیان میں کچھ ہے کہ حلال ہے حرام ہے، جائز نہ جائز ہے. کوئی مولوی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے. جیسے مضاربت کے مولوی نے پیسے کھا لیے، میں نے آپ کو منع کیا تھا، تو ہمارے علاقے والے رشتہ دار سارے بچ گئے. تو یہ بینہما امور مشتبہات، بعض ایسے امور ہوتے جس میں شبہ میں آدمی چلا جاتا ہے کہ حلال ہے حرام ہے. بعض مولوی کہتے ہیں حلال ہے، بعض مولوی کہتے ہیں حرام ہے. تو ہم کس کی بات مانیں؟ جو مولوی کہتے ہیں حرام ہے آپ اس کی بات مانیں. کیوں؟ فمن اتقى الشبهات لا يعلمها كثير من الناس. بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. بہت سارے لوگ شیئر جائز ہے 4 شرائط کے ساتھ. شیئر جائز ہے اسٹاک ایکسچینج میں 4 شرائط کے ساتھ. ایک مولوی نے کہا یہ حرام ہے. میں نے کہا استاد جی کیسے حرام ہے؟ کہہ رہے انگلش کا لفظ ہے تو حرام ہے. میں نے کہا ہر انگلش کا لفظ حرام نہیں ہوتا ہے. تو لا يعلمها كثير من الناس، بہت سارے لوگ مشتبہات کو نہیں جانتے ہیں.
لہذا بہت سارے لوگ لہذا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے شبے سے ہی بچنا ہے. فمن اتقى الشبہات, جو شبہات سے ہی بچا, فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, وہ اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا, اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی. میں آپ کو کہتا ہوں, عشاء کی نماز سے آپ نکل گئے باہر, 2 ساتھی ہیں, توجہ سے سنو, حرام سے بچو. اگر کوئی آپ کو کہے یہ حلال ہے, پھر بھی اس حرام سے بچو جب بڑے بڑے علماء آپ کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. دالفتہ والے, سارے دالفتہ والے بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے وہ اساتذہ, کہ حرام ہے, تو بچو اس سے. آپ عشاء کی نماز کے بعد نکل گئے, آپ 2 آدمی ہیں, آپ ایک راستے پر جا رہے ہیں, وہاں لڑکے 10 لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں, بولو, آپ نکل گئے, آپ جا رہے ہیں فلانی جگہ پر, 2 راستے ہیں, آپ کو کسی نے کہا اس راستے سے چلے جاؤ, توجہ سنو, آخری بات, آپ اس راستے سے جانے والے ہیں, نماز سے آپ نکلے, جو نماز سے نکل گئے انہوں نے آپ کو کہا آپ جا سکتے ہیں. وہاں لڑکے کھڑے, انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے, سگریٹ بھی پی رہے ہیں, مذاق بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس راستے سے مت جاؤ, وہاں ڈاکو کھڑے ہیں اور انہیں موبائل بھی چھینا ہے, موٹر سائیکل بھی چھینا ہے, تو وہاں سے مت جاؤ. آپ مجھے بتائیں, بولو تم اس راستے سے جاؤ گے؟ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے, سگریٹ پیتے ہیں, آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ اس لیے نہیں جائیں گے, ہو سکتا ہے یہ سچے ہوں اور ہمارا موبائل اور موٹر سائیکل ہم سے کوئی چھین نہ لے, تو آپ نمازیوں کی بات نہیں مانیں گے اور آپ ان لفنگوں کی بات مانیں گے. آپ کو اپنے ایمان اور حلال حرام کی فکر نہیں ہے. جب 2 آدمی کہتے ہیں حلال ہے اور 2 کہتے ہیں حرام ہے, تو آپ نے بچنا ہے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالی حرام مال سے ہم کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم. بس.